السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ، نیکسٹ پارٹ۔ کیف کی عمارت پہ دن غروب ہونے لگا اور شام کے سائے اترنے لگے تھے۔ ماہر فرید کے آفس میں کئی گھنٹے سے بتی نہیں جلی تھی، نہ ہی وہ باہر نکلا تھا۔ اندر نیم اندھیرے میں صرف کھڑکیوں سے آتی روشنی تھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھا آنکھیں بند کیے مسلسل کن پٹی مسل رہا تھا۔ آج صبح بیربل کے دفتر میں ہوا واقعہ بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے بیربل کو دوپہر میں کال کی تھی لیکن اس نے کاٹ دی، پھر اس کا فون آف ہو گیا۔ دروازہ بنا دستک کے کھلا، روشنی اندر آئی۔ اس نے آنکھیں چندھیانے والے انداز میں چھوٹی کی۔ عبد المالک فرید چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ شبنم کہہ رہی تھی تم صبح سے باہر نہیں نکلے، وہ عام سے انداز میں کہتے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کیا۔ ماہر تھکان سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن مالک فرید کا رخ کھڑکی کے سامنے رکھی دو اونچی کرسیوں کی طرف تھا جن کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئے، ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ میں تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ قدرے تھکا ہوا، قدرے بیزار لگتا تھا۔ میرے لیے بھی ایک، انہوں نے اشارہ کیا۔ ماہر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، مدھم روشنی میں بھی وہ ان کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ ایک کیا؟ وہی جو تمہارے دراز میں ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، بس ایک لمحے کو، پھر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ماہر چونکا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو۔ اس نے جھک کے دراز کھولا، ایک بکس نکال کے میز پہ رکھی۔ تمہاری تھراپسٹ جانتی ہے؟ وہ بغور اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا، اب ضرورت نہیں رہی، یہ بہت ہے میرے لیے۔ اس نے باکس کھولا، اندر کیوبن سیگار سجے تھے، اس کی واحد تھراپی تھی۔ صرف ایک؟ مالک کو نگاہ اٹھا کے تنبیہ انداز میں دیکھا، انہوں نے سر کو خم دیا۔ وہ میز کے پیچھے کھڑے چاقو نکال رہا تھا تاکہ سگار کو چھیل سکے۔ آج عرصے بعد مالا سے مل کے اچھا لگا مجھے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے سگار چھیلے گئے۔ میں نے اسے گوگل کیا تھا، اس کی فوٹوگرافی کمپنی کافی مشہور ہے۔ وہ اب سگار کو لپیٹ رہا تھا۔ مالک فرید کا ہاتھ میز تک رنگ گیا، نگاہیں ماہر پہ جمی تھی اور انگلیاں ایک تار کو تراش کر رہی تھیں۔ البتہ گوگل سرچ میں بار بار سلیم صابر کا نام سامنے آتا تھا۔ اس نے مالا کی کمپنی کو برا بھلا کہا ہے، معلوم نہیں کیوں۔ مالک کے ہاتھ بٹن تلاش کر کے وہیں تھم گئے، اسے دبایا نہیں۔ وہ اس کا کلائنٹ تھا، اس کی شادی کا پرائیویٹ شوٹ غلطی سے وائرل ہو گیا تھا، اسی لیے بعد میں وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکائے سی بیزاری سے کہتا ہوئے سگار بنا رہا تھا، جب تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اس کی خبر نہیں رکھتے تھے۔ ماہر نے تیزی سے سر اٹھایا، اسی پل مالک نے بٹن دبایا، کمرے کے سارے فلور لیمپس جل اٹھے، ہر طرف روشنی بکھر گئی۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ ماہر بالکل ساکت گنگ سا کھڑا تھا، ہاتھ تھم گئے تھے۔ یہ سلیم صابری والا قصہ سوشل میڈیا پہ دب گیا تھا، مجھے بھی تلاش کرنے سے نہیں ملا، لیکن تمہیں معلوم ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اسی طرح انہیں دیکھ رہا تھا، سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ تم سب سچ بول سکتے ہو، حلال، بیربل، یاسمی، خود اپنے آپ سے بھی۔ وہ اس کے عین سامنے رکا، نگاہیں اس پہ جمی تھی، درمیان میں میز اور چند سگارز حائل تھے۔ لیکن مجھ سے نہیں، میں تمہاری روح کے اندر جھانک سکتا ہوں ماہر۔ ماہر کی گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی تھوک نکلا۔ میں کوئی بہانہ، کوئی جواز، ذہن ہر شے سے قاصر تھا۔ 5 دن سے چہرے پر چڑھا یہ ملمہ ایک دم سے چٹخ کے گر گیا تھا۔ تم نے یہ سگار حلال کے ساتھ ہونے والے واقعے پہ نہیں شروع کیے تھے، تم نے اس کے فراق میں کیے تھے، تم نے اس کو کبھی اپنے ذہن اور دل سے نہیں نکالا، نہ تم نے موو آن کیا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، اس نے تمہیں ریجیکٹ کیا، تمہارا دل توڑا، لیکن وہ تمہارے دل سے نہیں نکلی۔ تم اتنے دن سے سب کے ساتھ اداکاری کرتے آ رہے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں ماہر، تم آج بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ مالک، وہ کھنکھارا، لیکن الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ تم نے اتنے برس اس کی خبر رکھی، وہ کیا کر رہی تھی، تمہیں سب معلوم تھا، کیونکہ تم اسے بھول نہیں پائے تھے۔ اس کے بیٹے کے کھونے کا بھی تمہیں علم تھا۔ مجھے اس کے بیٹے کے کھونے کا علم نہیں تھا، وہ تیزی سے بولا، پھر تھوک نکلا۔ میں نے زارا سے منگنی کے بعد اس کی خبر رکھنی چھوڑ دی تھی، کندھے شکستہ انداز میں گرا دیے، سر جھکا لیا۔ مگر اب وہ تمہاری زندگی میں واپس آ چکی ہے۔ اسے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی مایوسی دکھائی دی، افسوس، غم، یا شاید اس کا وہم تھا۔ وہ آنکھیں اگلے ہی لمحے بے تاثر ہو گئی۔ اور اب سب کچھ پیچیدہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تیزی سے بولا، میں نے زارا کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، نہ دوں گا۔
اگر تم زارا سے میری ہمدردی میں شادی کر رہے ہو تو ایسا مت کرو، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، وہ ناخوش رہے گی تو میں بھی ناخوش رہوں گا جہاں بھی رہوں۔ ایک نظر اوپر دیکھا اور پھر ماہر کو۔ ایسا کچھ نہیں، میرا سگار۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بنا ہوا سگار ان کی ہتھیلی پہ رکھا۔ وہ لائٹر نکالتے ہوئے اسے لیے واپس پلٹ گئے۔ اگلے لمحے وہ آفس سے باہر نکل گئے تھے، اس کی کسی قسم کی وضاحت سنے بغیر۔ وہ نڈھال سا کرسی پہ گر گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میز کے وسط میں رکھے 3 ملائم پتھر خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ استنبول شہر کے درمیان سے گزرتی پیلی آٹو بس کی کھڑکی والی سیٹ پہ مالا بیٹھی تھی۔ شیشے کے پار بھاگتا شہر، عمارتیں، مسجدیں اور کہیں کسی جھروکے سے بوسفورس کا پانی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ایک ٹھنڈی شے سے ٹکرایا۔ اس نے باہر نکالا۔ 1 ماہ قبل ماہی ابھی اپارٹمنٹ سے گئی تھی۔ بچے مر جاتے ہیں مالا، میرے بھی 2 مرے تھے۔ ماہی نے انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی تھی، وہ وی اس کے دل میں کھپ گئی تھی۔ اس نے غصے سے بدر کے کھلونوں کی ٹوکری الٹ دی، پھر ڈیکور شیلف گرا دیا، بہت سی چیزیں زور سے گرا دیں۔ سب سے زیادہ زور سے ایک شے گری، کانچ کے جار میں جمی کینڈل۔ وہ لڑکتی ہوئی بیسمنٹ کے کھلے دروازے تک گئی اور نیچے جا گری۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ ٹوٹ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر آنسو صاف کر کے اٹھی، ویکیوم اٹھایا، کھلونے سمیٹے، کچرا نکالا، اور جب تک وہ خاموشی سے گھر کو درست حالت پہ واپس لائی، اسے بیسمنٹ یاد آئی۔ کھلے دروازے سے جھانکا، کینڈل ٹوٹ چکی تھی اور موم کے بڑے بڑے ٹکڑے ہر طرف بکھرے تھے۔ وہ کینڈل اسے ماہی نے شادی پہ دی تھی، اس نے اسے کبھی نہیں جلایا تھا۔ اس سعودی سے واپسی پہ اس کے سامان کے ساتھ آئی تھی جو حکومتی اہلکاروں نے اس کے لیے پیک کیا تھا۔ وہ قدم قدم زینے اترتی آئی اور موم کے ٹکڑے چنے، کچھ موم انگلیوں پہ لگنے لگی۔ اسے کوفت ہوئی۔ آخری زینے پہ کچھ تھا، اس کے ابرو اکٹھے ہوئے، وہ پنجوں کے بل ادھر بیٹھی، پھر جھک کے وہ شے اٹھائی۔ موم میں لتھرائے ایک 3 انچ کا ملائم پتھر، اتنا چھوٹا کہ ہتھیلی میں پورا آ جاتا۔ کمفرٹ سٹون، ایسے پتھر جن کو مٹھی میں ڈبانے سے ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے۔ اس نے اس پر لگی صاف موم کی، وہ غالباً اس جار کے اندر مقید تھا۔ بیسمنٹ کی مدھم روشنی میں بھی وہ دیکھ سکتی تھی۔ اس پہ چند الفاظ کنندہ تھے، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ آنسو بے یقین آنکھوں میں اٹک گئے۔ ماہر فرید، بہت زمانے بعد وہ اسے یاد آیا تھا۔ بچے مر جاتے ہیں مالا، میرے بھی 2 مر گئے تھے، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوں گا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے فون پر نمبر ملا رہی تھی۔ ماہی کی خفا سی آواز سنائی دی، دیکھو مالا، یہ جو میلون کی کینڈل جو تم نے مجھے شادی پہ دی تھی، یہ تم نے کہاں سے لی تھی؟ وہ تیزی سے بولی۔ ماہی ایک دم چپ رہ گئی۔ ماہر فرید نے دی تھی، وہ ان دنوں لاہور میں تھا نا۔ ان باتوں کو چھپانے اور بتانے کا وقت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس نے فون رکھ دیا، پھر واپس اوپر آئی اور بدر کے کھلونوں کی ٹوکری ایک دفعہ پھر سے لاؤنج کے وسط میں اٹھا دی۔ وہ پتھر مٹھی میں ڈبائے سوئے ہوئے تھی، اس کی ٹھنڈک ہتھیلیوں سے ہوتی سارے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ اس کے اندر جلتی آگ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اگر ساری دنیا میں صرف ایک شخص اس کی بات کا یقین کرے گا تو وہ ماہر فرید ہوگا۔ بس میں بیٹھی کشمالہ نے مٹھی میں دبا پتھر دیکھا، ملائم سرمئی پتھر، جو شاید ماہر نے کسی ساحل سے چنا تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں دبا کے مٹھی بند کر دی، وہ ہتھیلی میں غائب ہو گیا۔ یہ اس کا کمفرٹ سٹون تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہری سی خاموشی سے اسے دیکھتا پیچھے کی سمت بھاگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں گا، ماہر۔ رات کا پراسرار اندھیرا استنبول کے اپنے برا تلے دبائے ہوئے تھا۔ ٹیکسی نے اس رات ایلا نامی لڑکی کو ایک ایسی سڑک پر اتارا جہاں 3 سڑکیں مختلف سمتوں میں مڑتی دکھائی دیتی تھی۔ اس نے کارڈ ٹیپ کیا، پیمنٹ بپ کی آواز کے ساتھ کٹ گئی۔ وہ ایک ہراساں سے مسکراہٹ ڈرائیو کی طرف اچھالتی باہر نکلی۔ اینک ناک پہ جمائے، اونی ٹوپی سر پہ کیے جس سے کھلے بال نکل رہے تھے، وہ سرمئی کوٹ میں ملبوس باہر نکلی اور احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ اندھیر سڑک کی سیاہ سطح پہ زرد روشنیوں کا عکس جھلملا رہا تھا۔ سڑک گیلی تھی، دوپہر میں اس علاقے میں بارش ہوتی رہی تھی۔ ایلا نے موبائل اسکرین روشن کی، وہاں گوگل میپس کھلے تھے اور ابھی 2 منٹ کے واک کا راستہ رہتا تھا۔ وہ ارادتاً جلدی اتر گئی تھی۔ قریباً 100 میٹر عبور کر کے وہ اس جنگلے نما گیٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک پرانا گھر تھا، اجڑا ہوا، جلا ہوا، شاید کسی زمانے میں جل گیا تھا اور مالک مکان نے تالا لگا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی میٹنگ لوکیشن ایسی ہی کوئی اجڑا ہوا گھر یا کوئی ویران ویئر ہاؤس ہوگا۔ سرکار اپنے کلائنٹ سے ایسی ہی جگہوں پہ ملا کرتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات ایک ویئر ہاؤس میں ہوئی تھی، تب ایلا ایسی نہیں تھی۔ وہ سرخ چہرے
اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ گئی تھی. وہ بات بات پہ روتی تھی. اس کا دل زخمی تھا. اب 2 ماہ گزر چکے تھے. اب اس کے غم کو قرار آنے لگا تھا. وہ بار عبور کر کے اندر آئی. گھر خاموش اور ویران تھا. ای میل میں لکھی ہدایات کے مطابق اسے فرنٹ دروازے پہ لگے پرانے تالے کو نہیں چھیڑنا تھا بلکہ بیک ڈور سے اندر جانا تھا. اس نے ایسا ہی کیا. کچن کا دروازہ کھولا تو چڑچڑاہٹ سنائی دی. ایک عجیب سی ہیبت تھی اس گھر پہ، جیسے وہاں دیکھے سائے گردش کر رہے ہوں. گھر اندر سے گرم تھا، کسی بھی ہیٹنگ سسٹم کے بغیر. آج جلی دیواریں، کوئی روشنی نہیں. وہ کچن سے گزر کے لیونگ روم میں آئی. چھت پہ کہیں کوئی بلب جل رہا تھا. اس کی روشنی مدھم سے لیونگ روم میں آتی تھی. وہ خالی تھا سوائے 2 کین کی کرسیوں کے جو فاصلے پہ آمنے سامنے رکھی تھی جیسے اس نے فلموں میں دیکھ رکھا تھا. وہ اپنا بیگ سنبھالے کرسی پہ جا بیٹھی. اس کے گھٹنے کپ کپا رہے تھے اور وہ بار بار بے-چین نگاہیں اطراف میں دوڑاتی تھی اور پھر وہ اسے نظر آ گیا. سامنے لکڑی کا ایک زینہ اوپر جاتا تھا. اس کے سرے پہ طویل ریلنگ تھی جو بلائی منزل کے کمروں کے سامنے بنی تھی. نیم اندھیرے میں بھی وہ اس کا ہیولا دیکھ سکتی تھی. وہ ویسا ہی تھا جیسا اس نے 2 ماہ پہلے دیکھا تھا. اس نے سیاہ لبادہ پہن رکھا تھا، لیدر پینٹ، سلک شرٹ، کندھوں سے پیروں تک آتا ایک چوگا یا گاؤن سا. اس کی گردن لمبی تھی، رنگت ایسی سفید تھی جس میں پلاہٹ زیادہ تھی نہ کہ گلابی پر. سنہری بال جو یقیناً ڈائی شدہ تھے جل سے کسی کو پیچھے کو جما رکھے تھے جس سے اس کی پیشانی چھوڑی لگتی تھی کسی کینڈول کی طرح. اور کوہنیا ریلنگ پہ جمائے جھک کے اسے دیکھ رہا تھا. اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن ایک روب سا اس پر طاری ہونے لگا. ہیلو. بدک وہ مسکرائی. گود میں رکھے بیگ کو مٹھیوں میں بھیج رکھا تھا. کیسی ہو ایلا؟ اس کی آواز بھاری تھی لیکن نرم، ہلکی. وہ بہت دھیرے سے بولتا تھا. پھر وہ سیدھا ہوا اور زینے اترنے لگا. اس کے جوتوں میں بلاک ہیلز لگے تھے جس کے باعث ہر زینے پہ ٹھک ٹھک کی آواز آتی. اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا تھا، فربہا سا وجود جو تابع دائی سے سر جھکائے سرکار کی مائیت میں اتر رہا تھا. ایک سیاہ رنگت کی عورت. وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی. بنگالی یا انڈین وہ فیصلہ نہ کر سکی. سیاہ لبادے والا دراز قد سرکار نیچے اتر آیا اور سامنے رکھی خالی کرسی پر آن بیٹھا. ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اپنے لمبے لبادے کو ہاتھ سے نزاکت سے چھٹکا. وہ اس کے دونوں اطراف پھیل کے زمین پہ پھیل کے گر گیا. اس کی ہیبت و روب میں اضافہ ہو گیا. اب ایلا مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی. وہ کم عمر نوجوان تھا، شاید 20-22 برس کا. شاید اس کی لکس دھوکہ دیتی تھی. آنکھیں کانچ کی جیسی تھی، رنگت سفید پیلی سی، اور چہرے پہ ایک ایسی مسکراہٹ جو اس نے کہیں اور نہ دیکھی تھی. شرٹ کے آستین کلائیوں تک تھے. صرف اس کے سفید ہاتھ دکھائی دیتے تھے جن میں اس نے مختلف انگوٹھیاں پہن رکھی تھی. سبز نوکیلے نگینے والی انگوٹھی سب سے منفرد تھی. فربہ عورت اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی. اس کی گھورتی نظریں ایلا پہ جمی تھیں. ایلا نے تھوک نکلا. ایس کے. وہ بدک بول پائی. وہ خود کو ایس کے کہلواتا تھا. ایلا. وہ مسکرایا اور ابرو اٹھائے. اس کے ابرو ہلکے بھورے تھے. میں بات کرنا چاہتی تھی. بات تو تم نے پچھلی دفعہ کہہ دی تھی. وہ کوہنی کرسی کے ہتھے پہ جمائی انگلیاں تھوڑی تلے رکھے دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. جب تم ہم سے ملی تھی اس وقت میں غصے میں تھی. فیروز نے مجھے دھوکہ دیا تھا. وہ میرا شوہر تھا اور اس نے اس عورت کے لیے مجھے چھوڑا. اس نے سر جھٹکا. آواز میں کپ کپاہٹ تھی. لیکن اب میں بہتر ہوں. میں نے اس کے ساتھ کرنے کے لیے جو کہا. ایلا کی پلکیں کانپی. یعنی فیروز کو تکلیف دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے. وہ اب میں نہیں کرنا چاہتی. مجھے گلٹ ہوتا ہے. وہ انگلیاں تھوڑی تلے رکھے مسکرا کے اسے دیکھے گیا. ایلا کی ہمت بڑھی. مبکتر اعتماد سے بولی. میں نے آدھی پیمنٹ کر دی تھی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس معاملے کو ختم کر دیں. یعنی اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑی. وہ میرے بچے کا باپ ہے. میں نے ایک کامن فرینڈ سے سنا ہے کہ وہ آج کل بیمار ہے اور ہسپتال میں مجھے تکلیف ہوئی ہے. وہ واقعی نادم تھی. بس اب میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس کی بیماری جو بھی ہے ریورس ہو جائے. بات پیمنٹ کی نہیں ہے لیکن کیا یہ سبیہ سب ختم ہو سکتا ہے؟ اس کا حلق خوش ہو گیا. تھوک نکلا لیکن وہ بھی خشک حلق کو تر کرنے میں ناکافی تھا. اس نیم اندھیر گھر میں تپش تھی. اتنی تپش کہ اس کے جلد خشک ہو رہی تھی. یعنی سرکار کو خاموش پا کے اس نے دہرایا. میں نے جو کہا تھا کہ فہروز کو تکلیف ہو جیسے اس نے مجھے دی، وہ اب میں نہیں. نو 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 نو. انگشت شہادت نفی میں ہلاتے ہوئے سرکار نے گردن دائیں بائیں ہلائی. تم نے یہ نہیں کہا تھا ایلا. اس کی آواز خوبصورت تھی، مدھم، نرم، ہر لفظ الگ، آہستہ. اندرانی. اس نے پیچھے کھڑی عورت کی طرف ہاتھ بلند کیا. گردن نہیں موڑی. آنکھیں ایلا پہ جمی تھی.
کیا ایلا نے یہ کہا تھا؟ نہیں۔ ایلا کی رنگت سفید ہونے لگی۔ اس نے زبان پھیری تاکہ خشک لب تر ہوں، لیکن اندر تک سب کچھ ابل ہو رہا تھا۔ ایس کے میں تمہاری یاداشت کو تازہ کرتا ہوں میری پیاری ایلا۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، بوٹ کے زمین سے لگنے کی آواز پیدا ہوئی۔ وہ چوکا جھٹکتے ہوئے اٹھا، قدم قدم چلتا ایلا کے قریب آنے لگا۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اس نے گھٹنوں کی کپکپاہٹ روکنے کے لیے انہیں سختی سے ایک دوسرے سے ملایا۔ وہ ایک اسٹول کھینچ کے ایلا کے سامنے بیٹھا۔ وہ اس سے 1 فٹ کے فاصلے پہ تھا، کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے، گردن اس کی طرف جھکائی۔ مائی ڈیئر ایلا، انگلیاں اٹھا کے اس نے ایلا کی ٹوپی سے نکلتے بالوں کو دھیرے سے چھوا۔ وہ ہل بھی نہیں سکی۔ تم میرے پاس آئی تھی، تم رو رہی تھی، تم ہرٹ تھی، وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ سانس روکے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم فیروز کو تکلیف دینا چاہتی ہو۔ ایلا نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں دب گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے گال سے بال ہٹا رہا تھا۔ تم میرے پاس آئی تھی کیونکہ تم نے میرے بارے میں سنا تھا۔ میں وہ ہوں جو اس دنیا کا توازن درست کرتا ہوں۔ اب وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا، جیسے کسی چھوٹے بچے کو سمجھا رہا ہو۔ اس دنیا میں انسانوں نے سارے توازن بگاڑ رکھے ہیں۔ میں اس توازن کو فکس کرنے والا ایک فکسر ہوں۔ میں تمہارا انتقام ہوں ایلا۔ تم تکلیف میں تھی اور تمہیں اپنی زندگی کا توازن درست کرنا تھا۔ میں غصے میں تھی، اور تم نے مجھے بتایا تھا مائلو کے بارے میں، تمہارا لیبراڈور، تمہارا کتا۔ وہ کار تلے آ گیا تھا کیونکہ فیروز نے اس کا خیال نہیں کیا، وہ اس عورت کے ساتھ مصروف تھا۔ ایک آنسو ایلا کی آنکھ میں اٹک گیا، لیکن آنسو میں نیچے گرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے مجھے بتایا کہ، وہ بھی بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کہ کیسے فیروز نے تمہیں اتنا مجبور کیا کہ تم نے اس سے بھیک مانگی، اس شادی کو بچانے کی، اپنے بچے کی، اس عورت کو چھوڑنے کی۔ اور پھر کیا کیا فیروز نے؟ اپنے الفاظ یاد کرو۔ ایلا کے ہونٹ کپ کپائے مگر ہل نہ سکے۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے آگے کو جھکے ہوئے تھا، اس کے پرفیوم کی مہک محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ فیروز نے تم سے اتنی دفعہ وہ بھیک منگوائی کہ جیسے اس نے تمہیں ایک کتا بنا دیا ہو، مائلو جیسا کتا۔ تم اس کے ہڈی ڈالنے کی منتظر رہتی تھی اور پھر وہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا، ہے نا؟ آنسو ابھی تک خوف سے ایلا کی آنکھ میں جمع تھا۔ اور میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا جو میں اپنے ہر کلائنٹ سے پوچھتا ہوں۔ ایس کے نے ہاتھ ہٹا کے ایلا کی کرسی کے ایک ہتھے پہ رکھ دیا۔ وہ ایک طرف سے ٹریپ تھی، یہ کہ تمہارے دل کو کیا چاہیے۔ وہ مسکرایا، وہ ہر طرف سے ہی ٹریپ ہو چکی تھی۔ اور تم نے کہا تھا ایلا کہ میں چاہتی ہوں، اس کی آنکھیں چمکی، کہ فیروز بھی ایک کتا بن جائے۔ میں غصے اندرانی، وہ سیدھا ہوا اور تحکم سے اشارہ کیا۔ اندرانی نے ایک ٹیب اس کے سامنے کیا، اسکرین روشن تھی۔ فیروز کی فیملی تم سے چھپائے ہوئے ہے، لیکن میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ ہسپتال میں کیوں ہے۔ ایلا نے چونک کے گردن اس طرف موڑی، آنسو پھسل رہا تھا۔ اندرانی نے اسکرین سامنے کی، اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ ایک ہسپتال کا کمرہ تھا، ایک نیلے لباس میں موجود فیروز دونوں طرف سے ہتھکڑیوں سے بندھا ہوا تھا، اور وہ بار بار سر جھٹکتا، غراتا ہوا گردن نیچے پھینکتا، منہ سے آوازیں نکال رہا تھا۔ 2 سٹاف اور نرس اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز، وہ سر نیچے کر کے غرانا، وہ بھونکنے کی آواز تھی کتے کے جیسے بھونکنے کی۔ مجسمہ بن گئی، بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ وہ اسی طرح نرمی سے مسکرا رہا تھا۔ تم نے اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا تھا میری پیاری ایلا، تم نے اسے کتا بنانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے بنا دیا۔ انگلیوں سے چٹکی بجائی، اندھیر گھر میں آواز گونج کے واپس پلٹی۔ میں اپنی زبان کا پابند ہوں، کیا تم اپنی زبان کی پابند ہو؟ نہیں۔ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا۔ اسکرین پہ موجود منظر کسی لوپ میں چل رہا تھا۔ ہڈیوں کا پنچر بنا فیروز، اس کی غیر انسانی آواز۔ اب نرس اسے انجیکشن دے رہی تھی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ گال پہ رکھ لیے۔ میری ایک ماں تھی ایلا۔ وہ ابھی تک سٹول پہ بیٹھا تھا، ایلا سے 1 فٹ کے فاصلے پہ۔ اندرانی اسکرین بجھا کے اب پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ایک ظالم انسان نے اسے مجھ سے چھین لیا۔
اس انگلی میں پہنی سبز نگینے والی انگوٹھی گھمائی۔ وہ میری اصلی ماں نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے سکھایا تھا کہ اس دنیا کا توازن کیسے قائم کرنا ہے۔ اور جب وہ مجھ سے دور ہو گئی تو مجھے ایک لمبا عرصہ بھاگنا پڑا۔ جانتی ہو میں کہاں گیا؟ مسکرا کے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنسو سے بھیگا چہرہ لیے وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں میں گیا۔ اس گاؤں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہاں ہر انسان کو، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، جادو آتا ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ ماہر ہے اس جادو میں جو انسان کو جانور کی جیسا کر دیتا ہے۔ میں 1 سال اس گاؤں میں رہا اور میں نے سیکھا کہ اس دنیا کا توازن واپس کیسے قائم کرنا ہے۔ نہیں، پلیز اس کو ریورس کر دو۔ وہ رو رہی تھی، اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے، لیکن سرکار کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ ایسے جادو ریورس نہیں ہوتی، ان کی کاٹ نہیں ہوتی، یہ تمہارے دل کی مانگ تھی ایلا، اس کے ساتھ تم جیو گی، میں نہیں۔ میں صرف چاہتی تھی کہ وہ ایموشنل تکلیف سے گزرے، پلیز کچھ کرو، وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ اور میں صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں میری پیاری ایلا۔ اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے اشارہ کیا ایلا کے بیگ کی طرف۔ تمہاری بقایا پیمنٹ میں۔ منفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو زاروں کی طار گر رہے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ پیمنٹ؟ ایلا جھک کے اس کے گال پہ آئے آنسو کو پہنچا۔ ورنہ میں اپنے دل سے پوچھوں گا کہ ایلا کیا بننا چاہتی ہے، ایک کتا یا ایک بلی؟ اس کے آنسو رک گئے، سانس بھی تھم گیا، خوف سے ایک دم پیچھے ہوئی نفی میں سر ہلایا۔ میں ساتھ لائی ہوں۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا، ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے اس کی طرف بڑھایا، اندرانے نے جھٹ وہ کھینچ لیا۔ سرکار اسی طرح مسکرایا اور 4 انگلیاں ہلا کے بائے کہا۔ وہ بیگ پکڑے باہر کی طرف بھاگے، اس تپش شدہ گھر سے دور، ان سایوں سے دور، اپنے اندر اٹھتے احساس گناہ کے آتش فشاں سے دور، لیکن اس سے دوری ممکن نہ تھی۔ وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے بھاگتے دیکھتا رہا، پھر اس نے چٹکی بجائی۔ سناٹے میں چٹکی کی گونج سنائی دی، اندرانی اسی طرح کھڑی رہی، وہ اس چٹکی اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کو بار بار میرے دروازے پہ آنا ہوگا، اس کو مجھے ریٹینر پہ رکھنا ہوگا۔ وہ خلا میں کسی اندیکھی مخلوق سے تحکمیہ مخاطب تھا۔ پھر چوگا جھاڑ کے اٹھا اور سیدھا کھڑا ہوا، اب کے اندرانی کی طرف اس کی پشت تھی۔ اندرانی کی طرف چہرہ کیا تو وہ سنجیدہ تھی، مسکراہٹ غائب ہو چکی۔ تم اس کے آنے سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ اندرانی نے گہرا سانس لی۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے عالیان۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ابرو اٹھا کے ناگواری سے پوچھ رہا تھا۔ قسط نمبر 18، حصہ چہارم، استنبول۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارا سول میٹ ہوتا ہے، تمہارا بہترین جوڑ، اور سب کو وہی چاہیے، لیکن دراصل ایک سچا روح کا ساتھی ہوتا ہے، ایک آئینے کے جیسا۔ وہ تمہیں ہر وہ شے دکھاتا ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی توجہ دلواتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی بدل سکو۔ تمہاری روح کا ساتھی وہ سب سے اہم شخص ہوگا جس سے تم زندگی میں ملو گے، کیونکہ وہ تمہارے گرد کھڑی دیواریں توڑ کے تمہیں جتائے گا، جھنجھوڑے گا، تمہاری انا کو ضرب لگا کے توڑے گا، تمہیں تمہاری رکاوٹیں اور بری لتیں دکھائے گا، پھر تمہارے دل کو چیر کے کھول دے گا تاکہ اس میں نئی روشنی داخل ہو سکے۔ وہ تمہیں اتنا بے چین اور بے قابو کر دے گا کہ تم جان پاؤ گے کہ تمہیں اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، لیکن ایک روح کے ساتھی کے ساتھ ہمیشہ رہنا نہیں، یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ روح کا ساتھی تمہاری زندگی میں آتا ہے صرف تمہیں، تمہاری شخصیت کی ایک تہ دکھانے، اور پھر وہ تمہاری زندگی سے نکل جاتا ہے۔ الیزابتھ گلبرٹ کی کتاب ایٹ فرے لو سے ماخوذ۔ یاسمین پیٹرودا کے لائبریری نما آفس کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، اس کے باغیچے کے پود زرد روشنیوں میں دمک رہے تھے۔ آسمان اندھیر اور صاف تھا، شہر کے اس حصے میں بارش نہیں تھی، آفس میں ہلکی بتیاں جلی تھی۔ یاسمین اپنی مخصوص کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھی ابرو اکٹھے کیے اسے دیکھ رہی تھی، جو کاؤچ پر براجمان تھا، ایک بازو پشت پر پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے آفس میں کینڈلز نہیں رکھتے ماہر بے؟ ہمیں اس گفتگو کے ساتھ چنگیلی سے بنی کینڈل جلانی چاہیے تھی جس میں ہلکا سا لیونڈر کا نوٹ شامل۔ ڈو یو نو دا فرسٹ رول آف تھراپی؟ ماہر فرید نے بات رو کے ابرو اٹھایا۔ That we don't talk about therapy۔ پھر ڈھٹائی سے مسکرایا۔ Not funny۔ وہ ہنسی نہیں، چہرہ سنجیدہ رہا۔
یہ کہ اپنے تھراپسٹ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ جو شیشے کی دیوار سے اونچا تھا، بند دروازوں کے پار کسی کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، نیوز بلیٹن کا میوزک۔ یقیناً گھڑی نے نیا گھنٹا بجایا تھا۔ میں خود سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اسے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور سیدھا ہو کے بیٹھا، چہرے پہ ایک دم تکان در آئی تھی۔ تمہیں بہت اچھے سے معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے تھے جب تم نے یہ مجھے تاثر دیا کہ تم اسے ناپسند کرتی ہو۔ سینٹر ٹیبل کے وسط میں لکڑی کی گول ٹرے رکھی تھی، اس میں ایش ٹرے، کیکس کے جار اور سجاوٹی کتاب کے ساتھ ایک بیج رنگ کے موٹے دانوں کی لڑی رکھی تھی، جس کے دونوں سروں سے دھاگے لٹک رہے تھے جیسے کسی دیو کی تسبیح ہو۔ اگر تم مجھ سے سچ نہیں کہو گے تو میں کیسے تمہاری مدد کروں گی ماہر؟ اس کا لہجہ اب نرم تھا۔ ماہر آگے جھکا اور کوکی جار اٹھایا۔ اس کا شیشہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے ڈھکن کھولا تو تازہ بیک ہوئے چاکلیٹ چپ کی مہک ناک سے ٹکرائی۔ تم اب بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو؟ ماہر نے ہاتھ اندر ڈال کے ایک بسکٹ نکالا۔ سنہری خستہ بسکٹ آدھے راستے میں ٹوٹ گیا۔ کچھ محبتیں بھلائی نہیں جا سکتی۔ وہ دو انگلیوں میں پکڑے ٹوٹے بسکٹ کو دیکھنے لگا۔ پس منظر میں اسے دھندلی سی یاسمین دکھائی دے رہی تھی۔ کیا پسند تھا تمہیں اس میں؟ اس کا سچا ہونا، سیدھی بات کرنا۔ وہ بیک ڈورز استعمال نہیں کرتی تھی، غصہ نہیں کرتی تھی، مہربان تھی۔ اس کا ریسٹورانٹ اسے چھین گیا، اس نے بس احتجاج کیا اور پھر چپ چاپ واپس چلی آئی۔ اس میں وہ سب تھا جو تم میں نہیں تھا۔ اس نے دانتوں سے بسکٹ کو کترا، چند ذرے کالر پر گرے، منہ میں چاکلیٹ اور میٹھے میدے کا ذائقہ گھل گیا۔ جس میں جلا ہوا پن بھی تھا، وہ غالباً اوور بیک تھے، شاید یاسمین نے خود بنائے تھے۔ یقیناً وہ کچن میں اچھی نہیں تھی، اسے اس کے شوہر اور بچوں پہ افسوس ہوا۔ تم ایک ورک ہولک تھے، غصے کے تیز انسان، جو خود کو ٹھنڈا اور پرسکون رکھنا سیکھ رہا تھا، جو سچ نہیں بول سکتا تھا۔ وہ تمہارا الٹی تھی، اس کا کام اسے چھن گیا تو اس نے زندگی کو پاز کر دیا۔ وہ اپنی ماں کے پاس چلی آئی، مگر تم بس ہر وقت کام کرتے تھے۔ اس کی جاب کے ساتھ ساتھ اپنی سرخ عمارت پہ کام۔ تم کیوس تھے اور وہ پرسکون ٹھہری ہوئی زندگی کے مالک۔ شاید۔ اس نے سر جھٹکا، بسکٹ میز پہ رکھ دیا، چند ذرات بھر بھرا کے میز کی لکڑی پہ گرے۔ لیکن پھر وہ تلخ ہو گئی، اس کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اس نے غلط فیصلے کیے۔ وہ سچ بولتی تھی لیکن اس نے مجھ سے جھوٹ بولے، اور تم نے اسے معاف نہیں کیا جیسے تم نے اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے یا نہ کرنے والا؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور پیچھے ہو کے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، ناخنوں سے کاؤچ کے ہتھ کھوڑ رگڑنے لگا۔ مگر تم اس کی خبر رکھتے رہے۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے اس بات میں صحیح لا دیا۔ وقفے سے میں اس کا سوشل میڈیا دیکھتا تھا، مجھے معلوم تھا وہ زندگی میں کیا کر رہی ہے۔ گو کہ اس نے سوشل میڈیا پہ اپنا بیٹا نہیں دکھایا، لیکن میں جانتا تھا وہ اتنی محنت اسی کے لیے کر رہی تھی۔ تم نے اسے رابطے کی کوشش کی؟ ماہر نے پھر سر کو اوپر نیچے حرکت دی۔ بتایا تھا نا، شروع میں چند ایک دفعہ، مگر اس نے جواب نہیں دیا، جیسے میں کوئی برا انسان ہوں۔ پھر میری عزت نفس نے مزید رابطے کی اجازت نہیں دی۔ اور زارا، اس سے شادی کشمالہ سے انتقام ہے کیا؟ نہیں، مجھے کسی سے انتقام نہیں چاہیے یاسمین۔ زارا اچھی لڑکی ہے، مجھے پسند کرتی ہے، اور میں نے ایک عرصہ مالک کو بہت ستایا ہے۔ اب میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور خود بھی سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا ہے۔ اس نے اسی تکان سے شانے اچکا دیے۔ لیکن اب کشمالہ واپس آ گئی ہے۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموشی ارد گرد سانس لیتی رہی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے شکست تسلیم کی۔ دیکھو ماہر، میں تمہیں یہ بتا سکتی ہوں کہ تمہیں کیا نہیں کرنا۔ مثلاً تمہیں اپنے منگیتر کو دھوکہ نہیں دینا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ ایسا آدمی بنتے انسان کو دیر نہیں لگتی۔ اس کی آواز میں تنبیہ تھی۔ تمہیں یاد رکھنا ہے کہ کشمالہ نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ اب بھی تمہارے لیے یہاں نہیں آئی، اور ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہو۔ اسے اپنے جسم کے سارے اعصاب تنے ہوئے معصوم ہوئے بدک تھوک نکلا۔ جیسے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ نہیں دکھاتی، ویسا ہی ہو سکتا ہے کوئی اس کی زندگی میں۔ اس کی طلاق کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، وہ یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اس نے سر کو خم دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور موجود ہو۔ اس کے جبڑے کی رگیں تن گئی۔ اوور بیک ہوئے بسکٹوں کی جلی ہوئی مہک فضا میں گھلتی جا رہی تھی۔ انسان کسی کے پیچھے دیوانہ ہو کے تب بھاگتا ہے جب وہ دوسرے کی حقیقت بھول کے اپنی خواہش کو اس کی حقیقت سمجھنے لگے۔ یعنی کشمالہ نے تمہیں ریجیکٹ کیا تھا اور وہ یہاں اپنے بیٹے کے لیے آئی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ وہ تمہیں ریجیکٹ کرنے پہ پشیمان ہے اور پھر سے کوئی رشتہ استوار کرنا چاہتی ہے۔
یہ تمہاری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایک عقل مند انسان دوسرے کی حقیقت ہر پل خود کو یاد دلاتا ہے۔ وہ خواہش کے بہکاوے میں نہیں آتا، تمہیں بھی نہیں آنا، وہ پشیمان ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی میری محبت میں مبتلا نہیں تھی۔ ویری گڈ۔ تم اس کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق رکھو گے اور کسی بھی موقع پہ کچھ بھی ایسا نہیں کرو گے جس سے تمہاری منگیتر کو تم پر شک ہو۔ اگر وہ کسی شک کا شکار ہوتی ہے تو تم اس کو سب کی سچ سچ بتاؤ گے۔ تم ہمیشہ کمیونیکیٹ کر کے اس معاملے کو، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سنے گیا، میز پر آدھ کھایا بسکٹ اور چند ذرے چپ چاپ انہیں دیکھتے رہے۔ دور پس منظر میں نیوز بلیٹن کی بھنبھناہٹ جاری تھی۔ ایلا نامی لڑکی جا چکی تھی، بنا فرنیچر کے تاریک گھر خاموش رہ گیا تھا۔ چھت سے لٹکتا بلب وسط میں روشنی ڈال رہا تھا، یوں کہ ایک دیوار پہ ان دونوں کے سائے لمبے ہو کے پڑ رہے تھے۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے آلیان، فربہ سائے نے دونوں ہاتھ باہم پھنسا۔ اب کیا ہوا ہے؟ دراز قد سائے کی آواز میں چڑچڑا پن، پھر وہ سایہ پلٹا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اندرانی اس کے پیچھے لپکے۔ کشمالہ پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ آلیان نے کچن کے دروازے کے ساتھ لگی کھونٹی سے ایک سیاہ طویل کوٹ اتارا اور پیچھے گھما کے دونوں بازو اس میں ڈالے۔ اسے جانا ہی تھا۔ کوٹ کے بٹن سامنے سے بند کیے، چوکا اندر چھپ گیا، کھونٹنی پر لٹکا مفلر اتارا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا چہرے سے ٹکرائی، اس نے مفلر گردن کے گرد لپیٹا، کھردری اون تھوڑے کی ملائم جلد سے لگ لی۔ وہ ماہر فرید کے ساتھ تھی۔ باہر نکلتے آلیان کے قدم ٹھہرے، پلٹ کے اندرانی کو دیکھا، ابرو بھینچ کے۔ وہ کہاں سے آیا؟ وہ شاید اس کے لیے یہاں آئی ہے، آج کل اسی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ آلیان کے پیشانی کے بل گہرے ہو گئے، واپس پلٹا اور تیز ڈگ بھرتا ویران باغیچہ عبور کرنے لگا۔ اختتام پہ لکڑی کا ننھا گیٹ تھا جو کھلا تھا، کیل اکھڑے ہوئے تھے اور باغیچے کی گھاس جل کے سیاہ ہو چکی تھی۔ کونے میں لگے واحد درخت کے زرد چرمر پتے باڑ کے اندر اور باہر سڑک پر گر رہے تھے۔ کیا وہ بدر کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کر رہا ہے؟ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آلیان اسے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ سڑک پر گرے اکڑے ہوئے پتے جو بارش کے پانی سے سائے کی وجہ سے بچ گئے تھے اس کے جوتوں تلے آ گئے۔ چڑچڑاہٹ بلند ہوئی۔ یقیناً وہ اور حلال بدر کی وجہ سے اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ وہ آلیان کی رفتار سے ملنے کی ناکام کوشش کرتی انہی پتوں پر قدم رکھ رہی تھی۔ اب کی دفعہ وہ نہیں چڑچڑائے، وہ مر چکے تھے۔ وہ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ مفلر ہونٹوں تک چہرے کو ڈھانکے ہوئے تھا، سو اس کی آواز دبی دبی سی تھی۔ وہ دونوں اس سمت سے مخالف سمت میں جا رہے تھے جہاں سے ایلا آئی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ اندرانی کی آواز میں اندیشہ تھا۔ ہم وہی کریں گے جو کر رہے تھے، وہ بڑبڑایا۔ رات گہری تھی اور سڑک گیلی، چند اسٹریٹ پولز روشن تھے، مین روڈ ابھی دکھائی نہیں دی تھی۔ فضا میں ٹریفک کا دھواں اور سگریٹوں کی مہک تھی۔ ایک جانب چند دکانیں کھلی تھی جن کی شیشے کی دیواریں روشن تھی۔ آلیان کے قدم اس جانب بڑھ گئے، البتہ اب وہ قدرے سست رو تھے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا، لیکن آلیان نے سفید ہاتھ اٹھایا جس کی پشت اور کلائی بالوں سے پاک تھی۔ اندرانی کی زبان تھم گئی۔ وہ خاموشی سے ایک دکان تک گیا، شیشے کے دروازے کا ہینڈل پکڑ کے دھکیلا۔ وہ ٹھنڈا تھا، البتہ دکان اندر سے گرم تھی۔ تیز پینٹ اور مٹی کے تیل کی بو نتنوں سے ٹکرائی۔ آلیان نے ناگواری سے ناک سے پوڑی۔ ایک دیوار کے ساتھ شیٹس بچھی تھی، ایک اونچی سیڑھی، پینٹ کی بالٹیاں، نیلا جمپ سوٹ اور دستانے پہنے پینٹ کرتا آدمی۔ ان دونوں کو دیکھ کے چہرہ مورا بھی زاری سے برش رکھا اور دستانے اتارتا ہوا اس طرف آیا۔ ہم ایک خط لکھیں گے۔ آلیان نے آگے بڑھتے ہوئے کندھے ٹیڑھے کیا تاکہ وہ گیلی دیوار سے سیاہ کوٹ ٹکرا نہ جائے۔ کس کو؟ اندرانی اپنے خیال میں آگے بڑھی۔ اس کے کوٹ کے کندھے دیوار سے مس ہوئے، سفید چونا اپنے نشان چھوڑ گیا۔ قریب آتے دکاندار نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ زیاد سلطان کو۔ وہ سافٹ ڈرنک سے بھرے چلر کا دروازہ کھولے، جھکا گردن دائیں بائیں موڑی، نگاہیں مختلف شیلفوں میں رکھے رنگ برنگے کینز پہ دوڑائیں۔ زیاد کو؟ مگر کیوں؟ وہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آلیان نے بازو لمبا کر کے ایک سرخ کین نکالا اور واپس سیدھا ہوا، پھر کاؤنٹر پہ جا کے کین رکھا۔ ہمیں اس کو جیل سے نکالنا ہے، اور جب تک گیم میں واپس نہیں آئے گا ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ مفلر سے دبی آواز میں کہتے آلیان نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ایک نوٹ تھا۔ دکاندار نے نوٹ پکڑا تو اس نے دیکھا اس کے ہاتھ پینٹ میں لتھڑے تھے، داستانوں کے باوجود۔ شاپنگ بیگ چاہیے؟ دکاندار نے بل پنچ کرتے ہوئے نگاہ اٹھا کے اس دراز قد نوجوان کو دیکھا۔ تمہیں انوائرمنٹ کا خیال نہیں ہے کیا؟ درشتی سے کہتے ہوئے کین اس کے ہاتھ سے لیا۔ دکاندار نے شانے اچکائے اور دراز کھولا۔ سکے کھنکنے کی آواز، 2 انگلیوں سے چند سکے نکالے اور آلیان کی مٹھی پہ رکھے۔
مگر خط کی کیا ضرورت؟ ہم خط میں اسے بتائیں گے کہ ان کا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ وہ سگے انگوٹھیوں والے ہاتھ سے جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹا، پھر کین کا ڈھکن کھینچ کے کھولا، پش کی آواز آئی۔ مگر ایسے تو وقت کم ہے میرے پاس۔ مفلر انگلیوں سے نیچے کیا، ہونٹ واضح ہوئے، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کین لبوں سے لگایا۔ میٹھا اسپارکلنگ سا انرجی ڈرنک گلے میں اترا اور جیسے کانوں اور ناک تک میں جا گھسا۔ مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا، ہر شے کا وقت۔ وہ الجھی ہوئی اس کے پیچھے لپکی، وہ باہر جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا اور پینٹ سے بھری دکان اور مٹی کے تیل کی بو زائل ہونے لگی۔ میں امپرووائز کر رہا ہوں اندرانی ڈیئر۔ دکان کے باہر کھڑے کھڑے اس نے چند گھونٹ بھرے۔ وہ چھمبے سے اسے دیکھنے لگی، لب بھینچ لیے، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے پولیس سے کیا کہا؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کین نیچے کیا۔ وہ دکان کے سامنے کھڑے تھے، شیشے کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس کے پارٹ دکاندار دستانے چڑھائے شیرے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ جو وہ اتنے عرصے سے کہتی آئی ہے کہ وہ لاش اس کے بچے کی نہیں تھی، اور کوٹن کینڈی مین، کیا اس نے اس کا ذکر کیا؟ اندرانی نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ شاید اسے وہ واقعہ بھول گیا ہو۔ بھولنا نہیں چاہیے، اسے یاد ہونا چاہیے۔ پھر رکا اور غور سے اندرانی کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے نا کہ وہ نہیں جانتی کہ بدر کو کاٹن کینڈی کس نے دی تھی؟ نہیں، وہ نہیں جانتی، اس نے نہیں دیکھا۔ وہاں کسی اور نے بھی نوٹس نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کین ٹریش کین میں اچھال دی۔ کیا بھی ہو تو اتنی پرانی بات کسے یاد رہے گی؟ سی سی ٹی وی فوٹیج ویسے ہی مٹائی جا چکی ہے۔ ہم زیاد کو ایک خط لکھیں گے۔ اب کہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، چہرے کے تنے ہوئے پٹھے نرم پڑے۔ مگر کیوں آلیان؟ تاکہ ہم اسے بتا سکیں کہ اس کے بیٹے کو کاٹن کینڈی کس نے دی تھی۔ ہیں؟ اندرانی نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ چند لمحے پریشان سے کھڑی رہی، پھر اس کے پیچھے لگ گئی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہم اسے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ دونوں تاریکی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے، آوازیں مدھم پڑتی گئی۔ اندر برش اٹھاتے دکاندار نے پلٹ کے شیشے کا پارٹ دیکھا، وہ دونوں اب دور جا رہے تھے۔ اس نے واپس اپنے پینٹ اور برشز کو دیکھا۔ چند لمحے پہلے تک وہ باقی ماندہ دونوں دیواریں صبح سے پہلے تک پینٹ کرنے کے لیے پرجوش تھا، لیکن اب دکان میں ایک عجیب سی یاسیت چھا گئی تھی۔ اس کی توانائی اور جوش ایک دم مان پڑ گیا تھا۔ وہ کس کے لیے کر رہا تھا یہ سب؟ اس کے تو بچے بھی نہیں تھے، اور اس کا قرض جو ادا ہونا تھا، اور کاموں کی ایک طویل فہرست جو ذہن کو بوجھل کی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ بھی برش کرنے کا؟ سوکھنے میں کئی گھنٹے لگنے ہی تھے، وہ کل کر لے گا۔ کون سا دکان کی شکل بدلنے سے سیلز بڑھ جائیں گی؟ اس کو تو بچے بھی نہیں تھے، کس کے لیے کرے یہ سب؟ اس نے بے دلی سے برش رکھ دیا۔ شمالی امریکہ میں جیل کا دوسرا نام کریکشنل فیسلٹی، اصلاحی ادارہ تھا، کیونکہ امریکیوں کو گمان تھا کہ صرف اچھی اصطلاحوں کے استعمال سے دنیا بدل سکتی تھی۔ ایسے ایک اصلاحی ادارے کا وہ سرمئی سفید دیواروں والا کمرہ تھا، جس میں دو طرف شیشے کے دروازے لگے تھے اور فاصلے فاصلے پر چند سرمئی میزیں بچھی تھی۔ ہر میز پہ آمنے سامنے دو افراد بیٹھے تھے، ایک فرد قیدیوں والا جمپ سوٹ پہنے اور دوسرا آزاد انسانوں کے لباس میں ملبوس۔ فضا میں باتوں کی بنبناہٹ اور لانڈری ڈٹرجنٹ سے لگے موپ کی مہک تھی۔ ضیاء سلطان ایک کونے میں رکھے میز پہ بیٹھا تھا، سامنے براجمان ادھیر عمر وکیل ناک پہ اینک پیچھے دھکیلتے ہوئے چند کاغذات پلٹ کر رہا تھا۔ اگر تم آج بھی اس ڈیل کو قبول کر لو تو 2 ہفتے میں تم باہر ہوگے، اس نے کہتے ہوئے چہرہ اٹھا کے زیاد کو دیکھا۔ زیاد کے بال اب چھوٹے کٹے تھے، آنکھ تلے نیل کا نشان زرد ہو چکا تھا۔ آدھی آستینوں سے نکلے بازو تنومند تھے، البتہ چہرہ سپاٹ۔ میں 6 ماہ میں ویسے ہی باہر ہوں گا۔ زیاد نے شانے اچکا کے دائیں جانب دیکھا، ایک میز خالی تھی، اس پہ بیٹھا ملاقاتی متلاشی نگاہوں سے شیشے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا قیدی نہیں آیا تھا۔ تمہارے پاس ایک چانس ہے یہاں سے جلد نکلنے کا۔ مجھے نکلنے کی کوئی تمنا نہیں، میں سکون سے اپنی کتاب لکھ رہا ہوں اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ بے پرواہی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، پیچھے رکھی میز دھکیل کے ایک تنومند آٹھ میں اٹھا اور بڑبڑاتا ہوا ان کے قریب سے گزرا۔ اس کے جسم سے باسی پسینے کی بدبو کی لہر اٹھی اور ان کی میز تک آئے۔ وکیل نے ناک سکوڑی۔ تمہارا سکون میں دیکھ رہا ہوں۔ وکیل نے ابرو سے اس کی نیل گو آنکھ کی جانب اشارہ کیا۔ زیاد نے پھر سے شانے اچکائے۔ اگر میں کسی کے خلاف مخبر بن کے باہر نکلا تو 2 دن میں وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں باہر نکل کے اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں، دوبارہ ان کاموں میں۔ زیاد ٹھہر گیا۔ وکیل نے کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ کوٹ کھلنے سے کسی سستے کولون اور آفٹر شیو کی ملی جلی مہک باہر کی طرف آئی۔ جل کے اس ساکن بند ہوا میں وہ مزید ناگوار گزری۔ مجھے صبح یہ ای میل موصول ہوئی ہے۔ وہ پرنٹ شدہ کاغذ اس کے سامنے رکھے، پھر نگاہ اٹھا کے قریب کھڑے گارڈ کو دیکھا جس سے وہ پہلے اجازت لے چکا تھا۔ گارڈ نے اس بات میں آنکھوں کو چپکایا۔
زیاد نے دو انگلیوں میں کاغذ کا کنارہ چھوا اور اسے ترچھا کیا. وہ اس پر چھپے الفاظ پڑھ سکتا تھا. تمہارا بیٹا میرے پاس ہے. جلدی باہر آؤ اور وہ کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے بیٹے کے پاس وقت کم ہے. دی کاٹن کینڈی مین. زیاد نے اگلا صفحہ پلٹنا چاہا. وہ پچھلے کاغذ سے چپک کے رہ گیا تھا. وہ انگشت شہادت لبوں تک لے گیا, تھوک سے اسے گیلا کیا اور پھر سے صفحہ پلٹا تو وکیل نے دیکھا اس کے ہاتھ میں لرزش تھی. دوسرے صفحے پر ایک پرنٹ شدہ تصویر تھی, ایک مدھم سی تصویر. بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا بچہ, ساتھ لگی آئی وی لائن اور ڈرپ, اور بچے کے سینے پر رکھا ایک روز پہلے کا اخبار حریت نیوز. اس نے چونک کر نگاہیں اٹھائی. وکیل انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا ہمیں یہ پولیس کو دینا چاہیے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے. زیاد نے کچھ نہیں کہا. وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا. اس کا چہرہ بے تاثر نہیں تھا, وہاں عرصے بعد کوئی تاثر دکھائی دیا تھا. اگلے لمحے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا شیشے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور گھنٹی بجائی. گارڈ نے دروازہ کھول دیا. پیچھے سے وکیل افسوس سے کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا. کاٹن کینڈی مین, کاٹن کینڈی مین. ایک لمحے میں وہ جان گیا تھا یہ ای میل کس کی طرف سے آئی تھی. صبح کا سورج ابھی بادلوں کے پیچھے چھپا رنگ برنگی عمارتوں سے بنے بلب کے علاقے کو سرمئی سائے میں کھڑا دیکھ رہا تھا. مالا کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے لیونگ روم جمع کچن کی بتیاں روشن تھی. وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس کھڑی الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈال رہی تھی. بال چھوٹی پونی میں بندھے تھے اور آنکھیں ابھی تک نیند سے بھری تھیں جب موبائل بجا. کیٹل کا بٹن آن کر کے وہ لیونگ روم کے باہر 3 سیٹر تک آئی. کشن ادھر ادھر کیا. پہلے ریموٹ پر آمد ہوا جو کل بہت تلاش کرنے پہ بھی نہیں ملا تھا. پھر گدیوں کے درمیان میں پھنسا موبائل نکالا جو تھر تھرا رہا تھا. اسکرین پر عام روشن دیکھ کے گہری سانس لی. ہیلو, تمہاری بیربل سے بات ہوئی ہے؟ ماہر کی آواز اور اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر پائی. وہ خفا تھا یا تھکا ہوا؟ نہیں. وہ ٹھہر گئی. کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ گزشتہ شام آفس میں ہونے والا واقعہ اس کی یادداشت میں تازہ تھا. کہا تھا نا اس کو صدمے کو پروسیس کرنا نہیں آتا. وہ اس کا لہجہ پڑھ سکتی تھی, جھنجھلاہٹ, دبا دبا غصہ اور فکر مندی کا سایہ. کیا اس نے کوئی میسج وغیرہ؟ کچھ کاغذات ہیں جو چنگیز نے تم سے سائن کروانے کے لیے کہا ہے تاکہ درخواست پر کام شروع ہو. اس نے سنا ہی نہیں. مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا؟ نہیں, وہ مجھے بھیج دے گا. میں بلد سے ہوتا ہوا آفس جاؤں گا. وہ پوچھنے لگی کہ اگر اسے لمبا چکر پڑنا ہے تو وہ پولیس اسٹیشن جا سکتی تھی, لیکن ماہر نے کال کاٹی. اس نے ہلکے سے شانے اچکائے, پھر بڑبڑ کی آواز پہ چونکی. کیٹل میں رکھے پانی میں بلبلے ابھر ابھر کے چھلانگے لگا رہے تھے. وہ بھاگ کے آگے آئی اور جلدی سے بٹن دبایا. بلبلے تھم گئے اور دھیرے دھیرے مرتے گئے. وہ کہاں رہتا تھا جو بلد اسے راستے میں پڑنا تھا؟ انسٹنٹ کافی پینے میں گھولتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی. ماہر نے موبائل کان سے ہٹا کے نیچے کیا. وہ لاؤنج کے سیاہ طویل صوفے پہ بیٹھا تھا. اونچے سیاہ سفید پردے کھڑکیوں کے آگے برابر تھے. اسے پر لونا, حلال کا گائیڈ ڈاگ, کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئی. اسے دیکھ کے ٹھہر گئی. پہلے دم ہلائی, پھر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. یہاں تک کہ اس نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھ نہ لیا, مگر ماہر کی نگاہ کی سنجیدگی پہ لونا کے کندھے ڈھیلے ہوئے. پھر گردن گھما کے بائبل کے کمرے کے ہاتھ کھلے دروازے کو دیکھا. وہ نہیں آیا. ماہر نے قدرے بیزاری سے پکارا, مگر بھوری سنہری سی لونا دم ہلاتی بائبل کے دروازے کے اندر گھس گئی. ماہر نے پلٹ کے دیکھا. وہ باری باری ہر شے کو سونگ رہی تھی. اس نے سر جھٹکا, موبائل اسکرین روشن کی. چنگیز کا نیا میسج آیا تھا. چند کاغذات پر سائن کروانے ہیں کشمالا کے. مجھے بھیج دو, کروا دوں گا. اس کے ایڈریس پہ بھیجنا بہتر ہے. کہا نا مجھے بھیج دو. کیا وہ تمہارے ایڈریس پہ آ رہی ہے؟ باقی گفتگو مالا کی کال سے پہلے ہوئی تھی. آخری میسج کال کے دوران موصول ہوا تھا. اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگی. ہاں وہ یہی ہے. آپ اپسٹ ہیں؟ آہر پہ وہ چونکا, گردن موڑی. لونا بربل کے بیڈ پہ جا کے لمبی لیٹ گئی تھی اور حلال پیچھے کھڑی تھی. نائٹ سوٹ میں ملبوس اس کے لمبے گھنگریالے بال کمر پہ گر رہے تھے. وہ بنا کسی چھڑی سے چلتی ہوئی سامنے خلا میں دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی. ہر قدم کو پہچان تھی کہ وہ کہاں پڑے گا. صوفے کے کنارے وہ رکی, ہاتھ سے ٹٹولا. اس کا سفید گلابی چہرہ پڑھا نہیں جا سکتا تھا. کیونکہ بیرول گھر نہیں آیا. وہ رک رک کے سوچتی ہوئی بول رہی تھی. وہ کچھ وقت گھر نہیں آئے گا. وہ رکا. اسے مالک کے بارے میں علم ہو گیا تھا. او, حلال کے ہونٹ گول ہوئے. اس کے تاثرات دوسرے انسانوں کی نسبت مدھم سے ہوتے تھے. وہ حیران تھی یا افسردہ. وہ فیصلہ نہ کر سکا. اس کو مت بتانا کہ تم جانتی تھی. وہ مزید اپسٹ ہوگا. وہ جانتا تھا کہ وہ جانتی تھی. وہ حلال سے بہت کچھ چھپا نہیں سکتا تھا, مگر حلال سب کچھ چھپا سکتی تھی. آپ اپسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ رکی.
آنکھیں کسی سوچ سے چھوٹی ہوئی اور اس کے کندھوں کے عین پیچھے کھڑی تھی، دھیرے سے قریب آئی، پیچھے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکائے موبائل کو دیکھ رہا تھا، پریشان بھی ہے، جیسے کسی نے آپ کو کچھ کرتے دیکھ لیا ہو۔ وہ جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہر نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، زیادہ نہ سوچا کرو، میں آفس کے لیے تیار ہونے جا رہا ہوں۔ اٹھ کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کو پڑھنے لگ جائے۔ کیا میں مالا سے مل سکتی ہوں؟ وہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا وہیں ٹھہر گیا، سیڑھیوں سے چند قدم کے فاصلے پر۔ وہ صرف اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے آئی ہے، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے گھر اور معاملات سے دور رکھیں؟ سختی سے کہا تھا۔ اس کا نام بدر ہے۔ وہ پیچھے سے پکار اٹھی۔ ماہر آگے بڑھتا گیا۔ آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ ماہر نے انسنا کر دیا۔ وہ اب کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ صبح کی روشنی میں نیم اندھیرے لاؤنج ویران رہ گیا۔ لونا ابھی تک اداس سی مربل کے بستر پہ لیٹی تھی، اس کے دم مسلسل ہل رہی تھی، دائیں بائیں دائیں بائیں۔ ان سے کئی میل دور اپنے آفس میں بیٹھے چنگیز نے ریسیور اٹھا کے ایک بٹن دبایا۔ وہ کاغذ ماہر بے کے گھر بھیج دو۔ رک کے بات سنی۔ نہیں، کشمالہ خانم وہاں نہیں رہتی، لیکن ماہر بے ہمیں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ رک کے گہری سانس لی۔ کیا مطلب کیوں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ وہ ابھی تک خود کو اس کا محافظ سمجھتا ہے۔ افسوس سے سر جھٹک کر ریسیور رکھا اور جمائی روکی۔ وہ رات سے کسی دوسرے کیس کی وجہ سے تھانے میں تھا اور اب گھر جا کے آرام کرنا چاہتا تھا۔ سورج بالآخر بلب میں چھائے بادلوں کے در سے جھانکنے لگا تھا۔ رنگ برنگی عمارتوں کے درمیان گلیوں میں رونق جاگ گئی تھی۔ نارنجی اسکوٹر والے کیفے میں رش لگا تھا۔ باہر بچی نارنجی میز کرسیاں بھی بھری ہوئی تھی۔ کیفے دو گلیوں کے دھانے پہ تھا جو دائیں بائیں سے ہوئی کی صورت میں اوپر جاتی۔ سامنے سڑک جو ڈھلان کی صورت نیچے جاتی تھی۔ سڑک کے اختتام پہ سمندر تھا۔ کیفے کی کرسی پہ بیٹھے دیکھو تو یوں لگتا سڑک نیچے سمندر میں گم ہو رہی ہے، لیکن اس میز پہ بیٹھی ان دونوں لڑکیوں کے پاس سر اٹھا کے دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ مالا سر جھکائے آئی پیڈ پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ کھلے بال کانوں کے پیچھے ارش کے چہرے پر آنے سے روک رہے تھے۔ ساتھ بیٹھی سنبل لیپ ٹاپ میز پر رکھی انگلیاں تیز تیز چلا رہی تھی۔ وہ ایک مقامی فوٹوگرافر تھی جس کے ساتھ وہ استنبول میں کولیب کرتی تھی۔ سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے، سیاہ جیکٹ پہنے وہ موٹر سائیکل چلاتی تھی۔ ہیلمٹ خالی کرسی پہ رکھا تھا اور میز پہ 2 کافی کپ جن کا ڈھکن لگے تھے رکھے تھے اور آدھ کھائے کروسنٹ۔ کتنا مشکل ایونٹ تھا یہ۔ دفتن سنبل نے جھرجھری لی۔ مالا نے چہرہ اٹھایا، پھر گردن آگے جھکا کر سنبل کی اسکرین کو دیکھا ابری کرتے ہوئے۔ اوہو سنبل، ایونٹ مشکل نہیں تھا۔ گریڈنگ ایسے مت کرو، دلہن کے سکن ٹون یا میک اپ کا رنگ نہیں بدلنا چاہیے، دیکھو یہاں۔ اس نے انگلی سے اسکرین کو چھوا۔ اس کے لپسٹک کا رنگ بدل گیا ہے۔ سنبل نے بے چین اس سے پہلو بدلا۔ ہر فوٹوگرافر کے اپنے رنگ ہوتے ہیں مالا، یہ میرے رنگ ہے، لیکن وہ میری کلائنٹ ہے اور مجھے سختی سے اس بات کی تاکید کر چکی ہے۔ نرمی سے مسکرا کے یاد دلایا۔ سنبل نے گہری سانس لے کے سر ہلا دیا، انگلی کر سر پر تیز تیز گھمانے لگی۔ سنا یہ شارٹ کیسا ہے انسٹا پہ پوسٹ کرنے کے لیے؟ مالا نے آئی پیڈ اس کے سامنے کیا۔ وہ کافی دیر سے ایونٹ کی تصویروں میں سے منفرد اور چونکا دینے والے زاویے ڈھونڈ رہی تھی جو پوسٹ کیے جا سکے۔ بہترین، وہ جھجکی۔ آپ شادیاں کیوں کور کرتی ہیں؟ ان میں کوئی آرٹ، کوئی ایلیوین نہیں ہے؟ اس کا انداز شکایت بھی تھا اور مایوسانہ بھی۔ شادی ہی تو سب سے بڑا ایلیوین ہے۔ مسکرا کے سر جھٹکا۔ اور مجھے بلز بھی پے کرنے ہوتے ہیں سنبل۔ پھر اس کلائنٹ کو اکتوبر کے سرمئی موسم میں شادی کر کے اسے بہار کا رنگ دینا تھا کیونکہ دلہن کو اسپرنگ ویڈنگ چاہیے تھی۔ شانو چکا کے واپس اسکرین پر انگلی پھیرنے لگی۔ ہمیں اگلے ایونٹ کے لیے ڈرون سے شوٹ کرنے کا پرمٹ بھی چاہیے، وہ آپ کا ورک پرمٹ بنوا دے گا؟ کون؟ وہ آدمی، آپ کا پرانا فیملی فرینڈ؟ مالا کی انگلیاں سست ہوئی اور سنبل کا لہجہ کڑوا۔ ویسے عجیب انسان ہے، اس شرط پہ آپ کی مدد کر رہا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ رکھے گا۔ اس بہانے ورک پرمٹ مل جائے گا، ہم دوسرے فوٹوگرافرز کی طرح سیاہ بن کے ایونٹ کور نہیں کریں گے۔ آپ کو اس کی مدد نہیں لینی چاہیے تھی، پتہ نہیں وہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ کیا کرے۔ مجبوری انسان سے سب کچھ کرواتی ہے۔ سر جھکائے ایک ہاتھ سے کپ اٹھایا، ڈھکن کو درس کو ہونٹوں سے لگایا، پھر کپ واپس رکھا تو لپسٹک کا نشان ڈھکن کے دھانے پر رک گیا۔ وہ ماہر فرید جو بھی ہے آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کھڑوس۔ سنبل نے زور دے کر دہراتے ہوئے کافی اٹھایا۔ 2 سال سے اسٹڈی ویزا پہ ہوں یہاں۔ استنبول کے لوگ نا بہت ہی مادہ پرست اور دھوکے باز ہیں، مشینی خود غرض ڈالرز کے لیے یہ اپنے ماں باپ کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ جہاں مالا نے چونک کر سر اٹھایا وہاں سنبل گڑبڑا کے پلٹی، کافی چھلک گئی، چند قطرے اسکرین پر گرے۔ وہ شخص ان کی میز کے دھانے آ رکا تھا۔ دور سڑک کنارے پارکنگ میں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار کھڑی تھی جو چند منٹ پہلے وہاں نہیں تھی۔ مالا نے آئی پیڈ بجا کے نیچے رکھا اور زبردستی مسکرائی۔ ماہر، یہ سنبل ہے میری کولیبوریٹر، اور سنبل یہ ہیں۔ اس نے بہت دقت سے خود کو کھڑوس کہنے سے روکا۔ ماہر فرید،
میرے فیملی فرینڈ جن کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے۔ سنبل کی کافی حلق سے نہ نکلی گئی نہ اگلی گئی۔ وہ گھبراہٹ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیلو، نروس سا مسکرائی۔ ہیلو سنبل، بیٹھو۔ وہ سنجیدہ چہرہ اور سرمئی سوٹ والا کلین شیو آدمی تیسری کرسی کھینچ رہا تھا۔ وہ کرسی مالا کے مقابل تھی، اسی طرح پرسکون سے بیٹھی رہی۔ ہم استنبول میں ساتھ کام کرتے ہیں، وقت کم ہے ہمارے پاس، امید ہے آپ کو سنبل کے یہاں ہونے پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اسی سادگی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے بس سر کو خم دیا اور کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے بیٹھا۔ اس کا پرفیوم تیز تھا، غالباً ووڈی نوٹ تھا یا شاید کچھ اورینٹل سا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی، اس آدمی کے پاس سے ہر دفعہ مختلف خوشبو آتی تھی۔ تھینکس، سنبل خواہ بولی، پھر احساس ہوا کہ صرف وہی کھڑی ہے جو جلدی سے بیٹھی۔ آپ کا ذکر سنا تھا، اچھا ہوا آج ملاقات بھی ہو گئی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی کہ ان دونوں سے 90 کے زاویے پہ تھی۔ اس نے کتنا سنا تھا، بس خروس نہ سنا ہو۔ کیفے کے باہر نارنجی چھجے تلے رکھے اس میز پہ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران ماہر کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک سرسری نگاہ میں اس لڑکی کا جائزہ لے لیا۔ اس کے بال، کپڑے، بیگ کی حالت، فون کا ماڈل، نگاہ جوتوں تک گئی۔ اسٹوڈنٹ فری لانسر بنا ورک ویزے کے کام کر رہی تھی، اور مالا نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا تاکہ میں اس کو پھر سے بائبل کے لیے مورد الزام نہ ٹھہرا سکوں۔ اسمارٹ۔ نائس ٹو میٹ یو سنبل۔ بظاہر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کچھ لیں گے؟ سنبل ابھی تک نروس تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے شخص کی ایک گہری نظر اور مسکراہٹ سے لگا وہ اس کے اندر باہر دیکھ چکا تھا۔ مبہم سا کہہ کے گردن موڑی۔ وہ تھا یا نہیں وہ سمجھ نہیں سکی۔ پھر کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک لفافہ نکال کے مالا کے سامنے رکھا، پھر بنا کچھ کہے اٹھ گیا۔ وہ کیفے کے اندر جا رہا تھا، یعنی یہ ہاں تھا۔ ماہر فرید گلاس ڈور کھول کے اندر چلا گیا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف مڑی۔ یہ ہے وہ کھڑوس آدمی؟ آنکھیں پھیلائے دبا دبا سے چلائی۔ مالا نے ہوں کہہ کے کاغذ کھولے۔ اسے کوریئر بھی کر سکتا تھا، ایک دستخط ہی تو تھا۔ اس نے چوتھی کرسی پہ سنبل کے ہیلمٹ کے ساتھ رکھے بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ پین کہاں رکھا تھا؟ کیا یہ سنگل ہے؟ سنبل دلچسپی سے گلاس وال کے پار کھڑے ماہر کو دیکھ رہی تھی، جو کاؤنٹر پہ جھکتا بارستہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نہیں، شادی ہونے والی ہے۔ سنبل کے چہرے پر بدمزگی پھیلی، پھر دوبارہ سے تجسس جاگا۔ ویسے یہ کون سا والا امیر ہے؟ اولڈ منی یا سیلف میڈ؟ ایک زمانے میں میرا ڈرائیور ہوتا تھا، خود سوچ لو۔ سنبل نے پہلے مالا کو دیکھا جو کاغذات کو دیکھ رہی تھی، پھر سڑک کے کنارے کھڑی اس کی سیاہ کار کو، پھر ہنس کے سر جھٹک دیا۔ مالا مذاق بھی سنجیدگی سے کر لیتی تھی۔ کیا اس درخواست کے بعد وہ کام شروع کریں گے؟ جب تک وہ اپنا کاپ لیے واپس آیا، وہ قلم ڈھونڈ کے دستخط کر چکی تھی۔ ہاں۔ ماہر نے کپ کا ڈھکن اتار کے میز پہ رکھا، جہاں گہرے روسٹ شدہ کافی بینز کی مہک ابھری، وہاں چند قطرے میز پوش کو بھگو گئے، اور وہ شکردان سے کیوبس نکال کے کافی میں ڈال رہا تھا۔ ایک دو تھی۔ مالا کی نگاہیں کیوب سے ہوتی ہوئی ہیلمٹ کے ساتھ رکھے بیگ پر گئی، جس کا منہ کھلا تھا، البتہ ماہر کی نگاہ ابھی وہاں نہیں پڑی تھی۔ اوہ نو! اس نے تیزی سے بیگ اٹھایا اور قدموں کے ساتھ رکھ لیا۔ ماہر نے چونک کر بیگ کو دیکھا، پھر ایک نظر اسے، لیکن وہ اب کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے وہ کمفرٹ سٹون نہیں دیکھا ہوگا، یقیناً، اللہ کرے۔ وہ کچھ نہیں بولا، کافی میں شکر مکس کرتا رہا۔ اس نے بیگ کیوں نیچے رکھا؟ وہ کچھ چھپا رہی تھی، مگر کیا بدر مل جائے گا؟ سنبل کھنگھاری، وہ مسکرا بھی رہی تھی، بس اس نے خروس کا لفظ نہ سنا ہو، باقی خیر تھی۔ دیکھتے ہیں۔ وہ اب ٹانگ پر ٹانگ جمائے کپ کو ہونٹوں سے لگا رہا تھا۔ ایک تناؤ بھری خاموشی اس نارنجی میز پہ چھا گئی، ورنہ آس پاس بہت شور تھا۔ ایک آدمی مالٹے کی ریڑھی دھکیلتا اس طرف آ رہا تھا۔ نارنجی گیندے مینار کی صورت کھڑی تھی، پکے رسیلے مالٹے جن کی خوشبو باہر کی کافی کی مہک میں شامل ہو گئی تھی۔ اب مزید کیا کرنا ہے مجھے؟ مالا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کچھ اور کہنا چاہتا تو کہہ دے، یا پھر جائے بیٹھا کافی کیوں پی رہا تھا؟ درخواست میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہے تو بتا دو۔ وہ مالٹے کی ریڑھی کو دیکھ رہا تھا جو قریب آ رہی تھی۔ اسے اس سنبل کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس قسم کا اضافہ؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے، کیا وہ سنبل کی وجہ سے غیر آرامدہ تھی؟ مگر مالا نے اسے نہیں بلایا تھا، کام بہت تھا، وہ خود ہی آ گئی تھی۔ یعنی؟ ماہر نے شانے اچکائے اس سے نگاہ ملائی۔ اگر تم نے پولیس سے کوئی بات چھپائی ہے تو بتا دو۔ اس کی آنکھوں میں طنز کی جھلک تھی کہ شمالہ مبین کی پیشانی سلوٹ زدہ ہوئی۔ باتیں چھپانا میرا شیوا نہیں ہے، جو جانتی تھی بتا دیا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ زیاد کو نمست کر دوں تو